اچھا دوست ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عطر کی دکان کی طرح ہوتا ہے کہ آپ چاہے اس دکان میں جب گھستے ہیں تو آپ چاہے عطر خریدیں یا نہ خریدیں تو خوشبو آتی ہے. اور اسی طرح برے دوست کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ برا دوست اس کوئلے کے مانند ہے، اس کوئلے کی دکان کی طرح مانند ہے. جب آپ دکان میں جاتے ہیں آپ کوئلہ خریدیں یا نہ خریدیں کہیں نہ کہیں دھبا لگ جاتا ہے. ہمارے ہاں دوستی کے اوپر لوگ برباد ہو جاتے ہیں. میں نے آپ یقین کریں اپنے 50 سال کے اندر کسی کو دوستی میں بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یا دوستی نبھاتے ہوئے میں نے وہ نہیں کرا کہ یار بہت اس نے فخریہ کام کرا. ایسا میں صرف آج اس ٹاپک کو لینے کا مطلب ہے کہ کم سے کم ٹھیک ہے کہ میں ایک لائن ڈرا کر سکوں اچھے اور برے دوست کے اندر. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم دوستیاں نبھانے میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا لحاظ ختم کر دیتے ہیں. ہم اپنے بہن بھائیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ختم کر جاتے ہیں اور اس حد تک اپنے گھروں کو یعنی کہ برباد کر دیتے ہیں. جو بیوی اور بچوں کا حق ہوتا ہے وہ دوستوں کی خاطر برباد کر دیتے ہیں. دوستی رکھیں, دوستی ہونی چاہیے. دوست کی اور دوست کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے بہت جگہ. اللہ تعالیٰ نے لفظ ولی کے طور پہ, خلیل کے طور پہ اپنے انبیاءوں کو دوستوں کی دوستی کے لفظ کو استعمال کرا ہے. یہ ولی دوست کے معنوں میں آتا ہے, خلیل خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا. تو بہرحال دوستی کو رکھنے کا ایک حکم ہے, دوستی رکھنے کا بھی کہا گیا, مگر اس کے اندر ہمیں لائن ڈرا کرنی ہے. کچھ حدود ہوتے ہیں, کچھ قیود ہوتے ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. دوستوں کے اور رشتہ داروں میں فرق ہوتا ہے, ہمیں وہ لائن ڈرا رکھنی ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم تباہی کے دہنوں میں پہنچ جاتے ہیں. 90% لوگ جو برباد ہوتے ہیں وہ بری صحبت میں جا کر برباد ہوتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں لوگ لٹ جاتے ہیں. دوست بھی عجیب, مطلب آپ دیکھیں کہ اس کا معیار کیا, دوست نے پیسے لیے اگر آپ واپس نہیں کرے تو دوستیاں ختم ہوتی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ دوست کے لیے آپ معیار بنائیں. آپ کا معیار ذہنی سطح کا ہونا چاہیے, آپ کا معیار تعلیمی سطح پہ ہونا چاہیے. اچھائی کے معاملات میں اس معیار کو سامنے رکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح قرآن پاک میں دوست کے لیے ولیہم التابوت کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی کہ برا دوست ایک تابوت سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک اچھے دوست کو اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ اللہ ولی ان لوگوں کو بناتا ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, اور اسی آیت کے اندر سورہ بقرہ میں ولیہم التابوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ اب مفاد پرست, اب دوستیاں مفاد پرستی پہ چلی گئی ہیں, دوستیاں خود غرضی پر آ گئی ہیں. آپ دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, پتہ چلا دوست نے چونا لگا دیا. آج کل آپ دیکھیں ٹی وی کے اندر, آپ دیکھیں آج کل جو ڈرامے ہیں کس حد تک یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں. کس نے کرا جی, پیچھے دوست کا معاملہ تھا. آپ کے گھر اجڑ رہے ہیں, پتہ چلا اب دوست. بعض دفعہ میں خاص کر ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو اسکول کالجز کے لڑکے ہیں, ایسے دوستوں سے اجتناب کریں, اپنے گھر آنے سے ان دوستوں کو بچائیں. وہ گھر کم آتے ہیں, آپ کے گھر میں جھانکنے تاکنے کا عمل ان کا زیادہ ہوتا ہے. یار ایسے دوستوں, جب آپ دیکھیں کہ جو دوست آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو لغویات اور غل غپالہ کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے گھر آئے گا تو آپ کی ماں بہنوں کو بھی دیکھے گا. یہ آپ کسی صورت اس چیز کو آپ اپنے ذہن سے مٹا دیں کہ وہ جو ہے آپ اس چیز سے بچیں گے. خدا کے لیے دوستوں میں ایک لائن ڈرا کریں. بار بار یہ تیسری لفظ کی بات کہہ رہا ہوں, ایسے دوستوں سے بچیں. وہ میرے والد صاحب نے مجھے بچپن میں ایک بات کہی تھی کہ نا بیٹا, دوستی اگر چاہتے ہو قائم رہے اور ہمیشہ چلے تو دوستوں کے ساتھ بے غرض و بے لوث ہو کر ملو, مگر اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا دوست بھی آپ سے اتنا مخلص ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب دوستی, بعض لوگ ماں باپ کے اوپر, بہن بھائیوں کے اوپر, بیوی بچوں پر دوستیوں کو فوقیت دیتے ہیں, اور یہ چیز مناسب نہیں ہے. جہاں جو حق ہے, جو رشتہ ہے, اس رشتے پہ لا کر آپ دوستی کے جو ہے معاملات کو درست کریں. آپ دوست کے لیے مرے جا رہے ہیں, آپ کا وقت پڑے دوست غائب ہو گیا. یار یہ دوستی کس بات کی ہے؟
تو بات ایون حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے دوست کیا ہے، دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی کہ دوست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب تمہارا وقت پڑے تو ایک ہاتھ میں اس کے تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں اس کے اشرفیاں ہوں، کہ جب تمہیں جہاں جان دینے کی بات آئی تو تمہارے ساتھ کھڑا ہو، جب مال دینے کی بات ہو تو تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ آج کل دوست صرف غرض کا ہے، آج کل یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ دوستوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور دوست آپ کو چونا لگا کر چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے معیارات اچھے اور برے کا بنائیں، دوستوں کو اگر دوست بنانا ہے، اللہ پاک نے کہا دوست بناؤ، دین کے خاطر دوستی کرو، دشمنی کرنا ہے دین کے خاطر دوستی کرو۔ ہم دین کے تو بہت دور کی باتیں رہے، ہمارے دوستوں کا معیار بیٹھ گئے ہوٹلوں میں جا کر چائے پی لی، وقت گزارا کر لیا، وہیں سے بری صحبت کا اندازہ ہوا۔ اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ جو ہے نا مختلف تنظیموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ کوئی 5 وقت کا نمازی دوست مل گیا، پتہ چلا اس کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے، آپ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ جو بھائی لائن آپ کی ٹریک ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ اچھے برے دوستوں کو سمجھیں، یہی دوست ہیں آپ کو جو ہے نا موت کے منہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو اپنے دوستوں کے معیارات کو بنائیں، ان کو اپنے دوست وہی ہے جو آپ کے وقت پہ کام آئے، دوست وہی۔ اور دوسری بات، دوستوں کو آزماؤ مت۔ تو پتہ نہیں کچھ بیچارہ غریب ہے، آپ نے کبھی کوئی بات کری اور وہ جو ہے اس پوری نہ کرے، آپ اس کے لیے بیٹھ جاؤ، غرض نہ رکھو۔ کچھ کر سکتے ہو تو اس کے لیے کر دو، دوستی بھی اللہ کے واسطے رکھو، کہیں کسی کی مدد کر سکتے ہو کرو۔ دوست کتھارسس کا بہت بڑا سورس ہوتا ہے۔ کوئی زندگی میں ایک آدھ دوست ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے دل اور درد کی باتیں کر سکیں۔ بٹ اب کیا ہو رہا ہے، آپ دوستوں سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، وہ گیدرنگ میں دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات بہت رو کر سن رہا ہے اور پیچھے ہنس کے ٹال رہا ہے۔ تو ایسے دوستوں کو پہچانو۔ کچھ لوگ دوستی ہی مفاد کے لیے رکھتے ہیں، انہیں غرض ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، کبھی آپ سے کچھ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اگر وہ آپ نے پیسہ دے دیا اور اگر آپ نے اپنا ہی پیسہ مانگا تو اس بات ان کا منہ بن جاتا ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے دوستوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔ بٹ مگر دوستی رکھیں، سوچ سمجھ کر رکھیں۔ ہر آدمی دوست نہیں ہوتا، ہر راہ چلتا دوست نہیں ہوتا، آفس کے اندر ہر کلیگ بھی دوست نہیں ہوتا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ وہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا حق ہے، وہ بات میں یہاں کہہ کر ختم کرنا چاہوں گا، جو آپ کو صحیح مشورہ دے اور جو آپ کے وقت پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس دوستی کے معیار کو آپ اس معیار پہ لے جا کر سمجھیں۔ تھینک یو۔